بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آواز زیادہ کر دو، مائک دے نال منہ نہ لگانا پوے، منہ لاما کے کرنٹ پوے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم میرے خاندان دے بالخصوص اور میرے آباء و اجداد دے بالعموم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بات کو دو حصوں میں مکمل کر لوں گا تاکہ سمجھ بھی آ جائے، کچھ پلے بھی پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب کوئی حضور کی امت میں نیک آدمی عورت دنیا سے چلا جائے، ماں باپ ہیں انہوں نے نیکی کما لی، ان کو جنت مل گئی، اب ان کی اولاد ہے، وہ کما گئے جو کما گئے، اللہ کا کرم دیکھیں، اب اولاد عمل کرتی ہے بھلے ماں باپ جتنے نہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، ماں باپ ہیں نیکی کر گئے، بڑے نیکی کر گئے، آباء و اجداد نیکی کر گئے، شیخ نیکی کر گئے، جو گزر گئے، بعد میں آنے والے ان کی اولاد میں، معتقدین میں، متوسلین میں، محبین میں، مریدین میں، مگر ان جیسی نیکی نہیں کر سکے۔ دیکھیں اللہ کو پتا ہے کہ یہ اتنے جوکے نہیں، وہ کر گئے یہ نہ کر سکے، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم اولاد کو بھلے اولاد اس طرح عمل نہیں کر سکی، ہم درجہ جب دینے کا وقت آئے گا اولاد کو بھی وہی مقام عطا کریں گے جو ماں باپ کو عطا کیا۔ بات سمجھ میں آئے گی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ترجمہ، وما التناہم من عملہم من شیء، عمل کٹ نہیں کریں گے، اولاد نے جو کیا وہ وہی رہیں گے، مگر خیرات ماں باپ کے صدقے ملے گی۔ اب سب سے پہلے سن لیں موت کیسے آتی ہے، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا اونچا بولو، اس کا مطلب آپ مرنا چاہتے ہیں پہلے ہی۔ موت کیسے آتی سن لیں، ایک رسالہ چھپا تھا موت کا منظر، ہاتھ کھڑا کریں جن کو یاد ہے، وہ رسالہ اتنا تھا جدھر جاتے تھے وہ لوگ ڈر گئے تھے، اس کا نام تھا موت کا منظر۔ میری اصل میں طبیعت ٹھیک نہیں، 5 دن سے میں بیمار ہوں، تو آج آپ کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے، وہ اتنا سا رسالہ۔ اب سن لیں موت کیسے آتی ہے۔ عام بندہ مرے نا، عام فرشتہ آتا ہے، اگر بندہ ہو برا، کردار کا برا، گفتار کا برا، اللہ نبی کی نہیں مانتا،
اس کی موت آتی ہے کہ جس طرح بیری کا یا جاڑی دار درخت ہو، آپ ململ کا کپڑا اوپر ڈال لیں، ایک کونے کی طرف سے کھینچیں، جو حشر اس کا ہوتا ہے وہ اس منافق کی، کافر کی، گستاخ کی روح کے نکلنے کا حشر. یہ تو ہے اس کی روح. اور اگر ہو کوئی حضور کا دیوانہ، میلاد مصطفیٰ کا دیوانہ، 11ویں شریف کا دیوانہ، غوث اعظم کی محبتوں کا پروانہ، جس کو 11ویں کھب جائے، جس کو میلاد مصطفیٰ ایسا فکس ہو جائے، اس کا جینا مرنا ہی مصطفیٰ کا ذکر ہو، اس کی موت کیسے آتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں 500 ملائکہ. منافق کی موت آتی تو ایک فرشتہ آتا، مومن کی، عاشق کی، اللہ اللہ کے رسول کے دیوانے کی موت جب آتی ہے ایک فرشتہ نہیں آتا، 500 ملائکہ کی بارات اس بندے کی روح قبض کرنے آتی ہے. کتنے ملائکہ؟ آ کے دلہا لے کے چلے نہیں جاتے، بیٹھ جاتے ہیں اس بندے کے پاس جس بندے کی وفات کا وقت ہونے والا، اس کے بعد بیٹھ کے ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. اس کو ذکر کے رنگ میں، ذکر کے بانگ میں، ذکر کے ترنم میں، ذکر کے تانگ میں اتنا مست کرتے ہیں کہ آگے سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، جنت دکھا دیتا ہے. اب آپ بتائیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، ذکر میں رنگ بھی، جیسے حاجی عاشق صاحب نے نعت پڑھی، ذکر میں رنگ بھی آ جائے، رنگ میں بھنگ آ جائے. یہ آپ کی بھنگ نہیں بابا، وہ یار کے عشق کی بھنگ. تو آقا فرماتے آگے سے اللہ تعالیٰ جنت کو پردے ہٹا دیتا ہے، روح تڑپ کر جاتی ہے کہ جلدی جاؤں. جب روح تڑپ کر جاتی ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ نرم نرم، ٹھنڈے ٹھنڈے، میٹھے میٹھے ہاتھ اس کے جسم پر ملتے ہیں تاکہ آرام سے آئے. آپ فرشی کفن تیار کرتے ہیں، رب عرشی کفن خوشبو لگا کے بھیجتا. اپنی اپنی تیاری ہے نا. آپ فرشی کفن تیار کریں، رب عرشی کفن تیار کرتا. جن لوگوں کے بڑے بڑے دن کے دنیا سے گئے ان کو پتا ہے کہ جب بندے کی وفات ہوتی خوشبو آتی ہے. یا کئی بار مردہ اٹھ کے کہتا وہ دیکھو بزرگ آ گیا، وہ دیکھو 5 بندے آ گئے، وہ دیکھو میرے ماں باپ آ گئے. یہ اب ہر ایک کو نہیں نظر آتا، صرف اس کو جس کی اللہ کے ساتھ لگی ہو. آقا فرماتے ہیں پھر اس طرح اس کو مت کرتے ہیں. ادھر ذکر ہوتا ہے، ادھر ذکر میں رنگ ہوتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، جنت سامنے ہوتی ہے، وہ مست ہوتا. جب مست ہوتا ہے اس طرح اس کی روح محبت سے نکال کر کفن میں ڈال کے لے جاتے ہیں. اب بندے کی وفات ہوگی، بندے کی میت گھر میں، یہ یاد رکھیں میت گھر میں ہے، تن باڈی گھر میں ہے اور من اوپر جا رہا. آقا فرماتے ہیں جس آسمان 6 روح گزرتی ہے، جس آسمان 6 روح کی پرواز ہوتی ہے، جس خلا سے اس مومن کامل عاشق صادق کی روح جیسے جیسے گزرتی ہے، ملائکہ اس کی خوشبوؤں کی ہوائیں سونگ کر کہتے ہیں یہ کس نیک کی روح ہے؟ تو لے جانے والا کہتا مصطفیٰ کے دیوانے کی روح ہے. ایسے بن جاؤ کہ مرنے کے بعد کوئی یاد کرے. یہ نہیں میلاد کتنے لکھے ہے، 11ویں کتنے لکھی. پھر تو کپڑے استری کرنا بھی پوچھنا چاہیے کتنے لکھے ہے. ساری عمر حضور نے استری نہیں کیے کپڑے، پکوڑے ہی نہیں کھائے. اگر اس طرح پوچھو گے تو لینے کے دینے پڑیں گے. اب آپ دیکھیں جسم گھر میں، روح لا مکان پہ. کتنا لمبا سفر. آقا فرماتے تن یہاں اور من وہاں. اللہ کیا کرتا ہے
اس بندے کا ابھی غسل نہیں ہوا, روح نکل کر اوپر. میری تقریر میں آپ نے انگلی نہیں لگانی, بس کرو, میں تسلی سے ہی چھوڑوں گا. جس نے یار کی بات لینی میں سنانے آ, میں نے پتہ نہیں کب آنا کب نہیں آنا. بھائی ہماری باجی ہے, آپ کی تھوڑی, آپ کی جو امی ہے نا, باجی تو ہماری ہے. آقا فرماتے ہیں روح چلتے چلتے مولا تک جا پہنچتی, مولا اس کا استقبال کرتا, اس کو اندر بھیج دو, روح اندر داخل ہوتی, رب اپنے جلوے کے صدقے روح کے گناہ معاف کر دیتا. ابھی غسل نہیں ہوا, ابھی اس کا غسل نہیں ہوا. رب اپنے نظارے کے ساتھ, اپنے دیدار کے ساتھ, اپنے مکھڑے کے دیکھ لینے کے صدقے میں فرماتا ہے, اے روح اب تو اس قابل ہو گئی ہے, میں نے دیدار کے صدقے تجھے کر دیا ہے پاک, اب تو اس قابل ہو گئی ہے, اب جا قبر میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کر. پہلا دیدار مولا کا. یعنی نہ غسل ہوا, نہ کفن ہوا, نہ جنازہ ہوا, نہ دفن ہوا, وہ مزے مولا کے لے رہی ہے. اس پر اللہ پاک فرشتوں کو فرماتا اب اس کو لے جاؤ میرے بندے کے جسم میں لوٹا دو. اب غسل ہوتا, غسل ہوتا ہے, پھر اس کے کفن دفن کا بعد میں بندوبست کرتے. اب یہ تو ہوا ایک پہلو. اب اس شکلہ سن لیں, قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں, ذرا اونچا بولیں, اونچا بولیں. وہابی دیوبندی شیعہ سنی جو بھی مرتا ہے قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں, اونچا بولیں. کتنے؟ پکے رہنا, پکے رہنا. یہ پناہ کے والو, پناہ کے نا, حمام کے والو, پکے رہنا. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ پکی بات ہے نا. پورے قرآن میں ایک جواب دکھا دو, کہاں تھی. بڑا چیخ چیخ کے بولتے ہیں یہ قرآن میں ہے, یہ قرآن میں ہے. بھئی قرآن سے دکھاؤ نا. اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن میں نہ ہو وہ نہیں ماننا چاہیے. رب نے قرآن نہیں دیا, صاحب قرآن بھی دیا. رب کھاتا نہیں, مصطفیٰ کھاتے. رب پیتا نہیں, مصطفیٰ پیتے. جو جو حرکت میرے مصطفیٰ کرتے چلے گئے, رب کا وہ قرآن بنتا چلا گیا. آپ نے کون سا قرآن سمجھا؟ وہ جو ہے قرآن میں دکھاؤ, جو ہے قرآن میں دکھاؤ. اب آ جائیں قبر میں جب میت جاتی ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں. یہ حدیث میں ہے, قرآن میں نہیں. سب سے زیادہ بخار ہماری قوم کو بخاری کا پڑتا ہوں. بھئی جو حدیث بخاری میں ہے وہ ماننی, اور جو بخاری میں نہیں ہے وہ نہیں ماننی. پوری بخاری 7,500 احادیث ہیں. کتنی؟ 7,500 نیوندرانی حدیث. پھر بولیے کتنے ہزار. جب رسول اللہ کا پیغام سنیں تو جوش سے بولا کرے. کیوں؟ آپ کے بولنے سے آقا فرماتے جس زمین پر بولو گے وہ زمین قیامت کو گواہی دے گی. مولا مجھ پر بیٹھ کے تیری گواہی دی ہے. آپ اتنے سست نہ بنا کریں. بڑا بولا سیاستدانوں کے لیے, ملنا کخ بھی نہیں لکھ لیں. اب سمجھیں, پہلا سوال ہے مر ربوں کا, تیرا رب کون. اور دوسرا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا نہیں نہ آتا تو آپ یوں کریں, ایک چٹ جیب میں ڈال کے نا میت کے ساتھ ڈال دیں. جب قبر میں منکر نکیر رہا تو مجھے فون کر کے پوچھ لیں. بس دو یعنی 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. پوری بخاری میں تیرا رب کون ہے ہی نہیں. پوری بخاری. تیرا دین کیا ہے ہی کوئی. سوال قبر میں جو بخاری میں آتا وہ ایک, اور وہ یہ مومن ہو یا کافر. جب کافر گستاخ سے پوچھا جائے گا, حضور علیہ السلام مومن کی بھی قبر میں آئیں گے, کافر کی بھی قبر میں آئیں گے. جس کی قبر بن گئی, جہاں فوت ہو گیا روح کے ساتھ گفتگو, وہ اس کی قبر. ضروری نہیں کہ اس میں بند کریں, لوگ راکھ بنا دیتے میتوں کو. اب سن لیں,
جب بےمان ہو فاسق ہو حضور اس کے سامنے آئیں گے, منکر نکیر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یہ ہستی ہے اب بتا تو کیا کہا کرتا تھا. ہوں دس, اب تو قبر پکی بنا گئے نا تیرے اوپر والے, نس کے دکھا تو ہوں دس یہ کون ہے. اب یہ جملہ میں بار بار اس لیے نہیں کہہ سکتا, وقت نہیں ہے, مجھے انہوں نے پہلے باؤنڈ کر دیا. ما کنتا بے ایمان کی قبر, فاسق و فاجر کی قبر, گناہ گار کی قبر, اس شخص کی قبر جو نہ خدا کا بنا نہ مصطفیٰ کا, داڑھی رکھ لی لمبی اور دعوے کر دیے جی قبر پکی بنانا حرام. گھر پکے بنانا حرام نہیں ہے, یعنی اس کا رخ دیکھیں, یہ حرام وہ حرام نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا. آقا نے فرمایا اس سے بعد یہ جب یہ پوچھا جاتا اسے بتایا نہیں جاتا یہ کون. بھئی چمکتا دلہا ہو تو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, مصطفیٰ یہ ہو. چہرہ چمکتا بتاتا. حضرت طارق صحابی فرماتے ہم نئے نئے مدینہ داخل ہوئے, مدینہ جمنن باتیں یاد آ گئی, تو کیونکہ مدینہ سے ہم باہر خیمے لگائے, اونٹ باہر باندھ دیے, حضور علیہ السلام تشریف لے, ہم نہیں جانتے تھے حضور یہ, خیمے کھلے تھے, بیویاں ادھر تھی, ہم اونٹوں کے پاس تھے, حضور تشریف لائے, چکر لگایا, اونٹ پسند آیا, فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. حضور رسی لے کے چل پڑے, مجھے جرأت نہ پڑی میں پیسے مانگ لوں, اونٹ لے کے چل پڑے, میں دیکھتا رہا وہ چلتے گئے. اب میں سوچ میں پڑ گیا اللہ دے بندے پیسے تو لیں دے, وہ تو پیسے دیے بغیر ہی چل پڑے, نہ آتا نہ پتا نہ آگا نہ پیتا, پتہ نہیں کون ہے. وہ کہتے ہم آپس میں مرد حضرات باتیں کرنے لگے, ہماری بیویوں نے ہمیں بلایا, بات سنو. حضرت طارق فرماتے میں نے کہا ہاں بی بی جی کیا بات. اس نے کہا یہ جو تمہارے سے اونٹ لے کے گیا ہے پیسے دے گیا. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کوئی کہہ کے گیا پھر میں پیسے دوں گا. اس نے کہا پیسے تو کہہ کے گیا, یاد بس اتنا ہی ہے کہ لے گئے ہیں, میں دے جاؤں گا بھیج دوں گا, پتا کوئی نہیں بندہ کیسا. اب آپ دیکھیں مردوں سے بات ہو رہی ہے, عورتوں کو پتا نہیں ہے. اس عورت نے کہا سنو اگر وہ پیسے نہ دے اس کی جگہ میں پیسے دوں گی. اس نے کہا ہم جانتے نہیں, تو کیسے جاننے والی بن گئی. اس نے کہا ایک بات بتا دوں, چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے, وہ چمکتا دمکتا چہرے والا, وہ ایسا چمکتا ہے ہم اندر بیٹھ کے حیران رہ گئے, تم پاس بیٹھ کے بھی اثر نہ لے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے, وہ کھجوریں لے گئے. انہوں نے کہا مصطفیٰ نے کھجوریں بھیجی ہیں, کھاؤ موت کرو. تو پہلا سوال کافر غیر مسلم بے ایمان فاسق فاجر سب جو ہوگا اسے بتایا نہیں جائے گا. یہ بات سن لو میرے آقا کے غلاموں, بعد میں دو واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اسے بتایا نہیں جائے گا یہ کون ہے, اسے پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے. سوال میں ریپیٹ کر چکا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں, اس ہستی کے بارے میں, یہ جو تیرے سامنے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بس بخاری کھول لیں, چوکڑی مار لیں, یہ صفحہ نکال لیں, ایک ایک لفظ آپ کو ہی نہیں لے. آقا فرماتے وہ کہے گا لا ادری لا ادری, پتہ نہیں کون پتہ نہیں کون. یہ تو حساب ہو گیا ختم. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ, اب وہ مومن کی قبر کی طرف آئے گا. فَيَقُولَانِ, یہی سوال مومن سے کریں گے جو سوال اس سے کیا. فرق ہوگا, کافر فاسق سے سوال کرتے ہوئے پوچھیں گے بتا یہ کون ہے. ذرا نا اس بات کو غور سے سننا, میں ایک جملہ بول جاؤں گا. فاسق سے گناہگار سے یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, یہ جو خاص ہستی ہے اس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. اس پوری عبارت میں حضور کا نام نہیں ہے. مومن کی بات ہے, فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ. نام آ رہا ہے,
اونچا بولیے. نہیں, جن کو خوشی ہوئی ہے وہ بول رہے ہیں, نام آ رہا ہے. اب میں پھر بول رہا ہوں, ما کنتا, مومن کی قبر میں سوال ہوتا, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. بی اے کرنا ہو نا پاکستانیوں نے, بی اے, تو یہاں بھی بوٹی ڈالتے ہیں, بڑے بڑے, نیچے بھی ڈالتے ہیں, اوپر اللہ کا نام لکھا ہوتا. میں نے تو دیکھا نا. اب قبر میں تو بوٹی نہیں چلے گی نا, کہ چلے گی؟ قربان جا, اللہ کو پتا ہے کہ یہ مومن ہے, یہ میرے حبیب کا جمال نہیں تو برداشت کرے گا, اس کی ہمت نہیں پڑنی. ارے میرا محبوب ہے, اس کا جمال ہے, اور یہ تو اس پہ مرنے والا, اس نے یکدم دیکھنا تو یہ مبہوت رہ جائے گا. محمد اس کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو فرما دیا, فرشتوں جب میرے حبیب کے غلام سے پوچھنے کا وقت آئے نا, تو نرا یہ نہ پوچھنا کہ بتا یہ کون ہے, اتنا نہ پوچھنا, کیونکہ وہ گھبرا جائے گا. اس حسن کو میں کیا نام دوں؟ قبر ہے, اس حسن والے کو, اس زلفوں والے جس کا ساری عمر نام سنا تھا, اب تو میرے سامنے ہیں. بھائی جنہوں نے حاجی عمرہ کیا ہاتھ کھڑا کریں, کریں اوپر. حاجی عمرہ کیا, حاجی صاحب 1 2 3 4 5 6 7 8, یہ ان سب کے پوچھیں. جہاں بیٹھ کے ہر کوئی کعبہ 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 یا اللہ کعبہ کا کہتے ہیں, اور جب سامنے کعبہ ہو دعا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. ہے یہ ایسا؟ جی, اس کی وجہ بھائی سامنے تو ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں پانی پانی پانی, کب مانگتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو. اور اگر دریا کے اندر بیٹھ جائیں تو پھر باہر سے کسی کو کہیں پانی پانی, تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب بے وقوف. اب قبر میں اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرے محبوب کا جمال تکنے کی ہمت نہیں ہوگی, تو رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کے لیے فیصلہ بدل دیا. فرمایا فرشتوں جب میرے حبیب کا غلام آئے نا قبر میں, اسے صرف یہ نہ پوچھنا کہ بتا یہ کون ہے, یہ نہ پوچھنا. یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرما بس اس طرح کرنا, پہلے پوچھ لینا اور ساتھ بوٹی چلا دینا. ساتھ کیا چلا دینا؟ اونچا بولے, پیار کی بات ہے نا بھائی. ہمارے لیے بوٹی چلانی اور کس کو دے رہی؟ آپ کے پریشان ہے بھائی. حضور کی امت سے پہلے بوٹیاں منع تھی, کسی سے یہ سوال نہیں ہوتا تھا. یہ حضور کی امت کے لیے سوال, 3 سوال پہلے کے لیے نہیں. یہ عیسائی یہودی مر جائے ان کے لیے کوئی سوال, ہمارے لیے جب بوٹی چلنی ہمارے پھر پریشانی کیوں؟ بیڑا ہی پار. آپ کو نہ نعرہ لبنے دی لوڑ, نہ کفن میں وصیت نامے کڈن دی لوڑ, نہ ہی کہیں دی لوڑ ہے بھابی ہے یا سنی. رب نے کہا فیصلہ کرنا میں, جو دل سے میرے محمد کا بنا, میرا محمد اس کا بنے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اے میرے مومن, تیرا ایمان اگر آج ثابت قدم رکھ لے تو قبر میں ثابت رکھنا میرا کام. آقا فرماتے جب مومن سے سوال ہوتا, مومن سے پوچھتے ما کنتا. اب مومن سے پوچھا جا رہا, بڑے پیار سے, بڑے لاڈ سے, پتا ان کو ہے یہ مصطفیٰ کا. اب آپ دیکھیں جب نگران پیپر لینے آتے ہیں, ان کی شکلیں بھی بڑی کوڑی ہوتی ہیں, آنکھیں بھی بڑی موٹی ہوتی, اور سینہ بھی, وہ آپ سے منہ سیدھا کر کے بات نہیں کرتے. جب قبر میں آقا فرماتے آئیں گے نا, وہ نیلی آنکھیں ہوگی, خوفناک چہرہ ہوگا, وحشت اور دہشت ان کے چہرے سے نمایاں ہوگی. قبر کس کی ہے؟ مومن کی. جب قبر میں آئیں گے نا, بڑے لاڈ سے پیار سے پوچھے گا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. او بندیا, آ چمک دے چہرے والا 10 کون ہے؟ یہ اس سے پوچھ رہے ہیں. اور آگے پتا کیا لفظ آتے ہیں, اگر چمکدا دمکدا چہرہ تو انہیں سمجھ نہیں آؤں نا, ساتھ تو پوچھ لے محمد این نوان دے نا. ما کنتا, لفظ پڑھو بخاری کے, ما کنتا تقول فی ھذا الرجل محمد. بتا اس چمکتے دمکتے خاص ہستی کا تو کیا تذکرہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا جسے یہاں محمد کہتے ہیں. یہ بات کافر فاسق کی قبر میں, اونچا بول, فاسق کی قبر میں لوگوں ایمان محمد والا بنا لو, ایمان محمد والا بنا لو. اور ایک بات ترمذی میں آتا ہے, بعض وہ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا یہ کون ہے. ترمذی کی روایت, میت سے پوچھا جائے گا تو بتا یہ کون.
اور اس روایت میں آتا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جن 6 نہیں ہے پوچھا جائے گا کہ تو بتا یہ کون ہے، مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا آپ بتائیں یہ کون ہے، اور وہ کون ہو گئے؟ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود، آقا سے صحابہ نے پوچھا حضور حساب کتاب سے جان چھڑا دیں تو کوئی ایسا عمل دے دیں نہ حساب ہو نہ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو۔ اور میرا خیال ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا یہ نیندرا لینے میں سب سے پہلے، حساب دینے میں سب سے آخر پہ، ایسے ہی ہے نا۔ آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہو تمہارا نہ حساب ہو نہ کتاب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو، ہاں جی آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں کہ کھانا کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، اگر یہ ارادہ ہے تو سنیں حضور کا وظیفہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ چاہو میدان محشر ہو، افراتفری ہو، ہر کوئی مر رہا ہے، سبا نیزے پہ سورج ہے، حرارت ہے، جلال ہے، قہر ہے، غضب ہے، اور رب اپنے جلال میں کوئی نبی اس کے جلال کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، اور اس وقت تم یہ چاہو میں تمہیں کملی میں لے کے پھرتا رہوں، میں تمہیں فاطمہ والی کملی اس میں لے کے پھرتا، جی آقا ہمیں آپ ہی لے کے پھرتے رہے۔ فرمایا ایک کام تم کر لو، کتنے؟ اونچا بولو نا، کتنے؟ جڑا اونچا نہیں ملے گا اللہ کرے انہوں مدینے دا ٹکٹ ہونے مل جائے۔ فرمایا ایک کام کر لو۔ آقا کیا؟ فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مجھ پر پڑھتا رہے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم صلی اللہ ہے الصلاۃ والسلام۔ فرمایا درود و سلام پڑھنا ہے تمہارا کام، کملی میں چھپا لینا ہے میرا کام۔ اب میں 2 واقعہ سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری محفل کا مقصد کیا؟ ہماری بازی دنیا سے گئی۔ حضور کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے منت مانی تھی کہ جس دن مکہ فتح ہوگا میں اس کی فتح یابی کی خوشی میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں گا۔ رہتا کہیں دور تھا، مکہ نہیں رہتا تھا، اب مکہ بڑا دور تھا۔ اس نے کہا حضور مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے آپ کو فتح دے دی، اب بتائیے میں منت کیسے پوری کروں؟ آقا نے سب سے پہلا اس سے سوال فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کیا پوچھا؟ تیری ماں ہے؟ بالکل۔ فرمایا اذهب ہونا، ماں کے پاس چلا جا، وقبل قدمے، چوکھٹ کعبہ کی چومنا چاہتا ہے جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، تجھے کعبہ کی چوکھٹ کا ثواب ماں کے قدموں کے چومنے سے مل جائے گا۔ پہلے لوگ ولی بنتے تھے ماں کے ادب سے، اب اس کا الٹ دیکھ لے پاکستان میں، ہر دوسرا بچہ رج کے نافرمان۔ میاں بیوی جب تک ایک نہیں نہ ہوں گے اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل ماڈرن ٹرینڈ آ گیا نا، آئی لو یو آئی لو یو، اس نے بیڑا غرق کیا۔ آدھا قصور میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کا۔ یہ جو آپ نے بڑے بڑے موبائل بچوں کو لے کے دیے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی جگہ نہیں، ایک بچہ بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا بیٹھا، 15 بندے بیٹھے ہیں، آپ بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں، اتنی بڑی گالی نکال کے آپ اس کو تمیز دے رہے ہیں، وہ کبھی تمیز نہیں دے گا۔ حسن و حسین بیٹھے تھے، ایک بابا جی نے وضو کیا غلط، حسن و حسین بیٹھے، انہوں نے فرمایا بھائی ایسے کرتے ہم بھی اس بابا کے پاس جا کے وضو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، یہ کہتے ہیں اس کا وضو صحیح، فیصلہ آپ کا۔ غلطی بابے کی تھی، وضو کیا، بابا بھی بڑا کام کا تھا، پاکستانی بابا، اونچا بولو، اب بابے پریشان نہ ہو، پاکستانی بابا نہیں تھا، وضو کیا، اب دونوں بابا جی کا چہرہ دیکھنے لگے، بابا جی کہنے لگے پترا وضو تو تاڑا دونوں تھا ٹھیک ہے، پر کیل اپنا ہی نکل آیا۔ آپ سے میری درخواست ہے، بات ختم کر رہا ہوں، کہ اپنی اولاد کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنا لو۔ آقا فرماتے ہیں جب ماں باپ کا کوئی درجہ بڑھا دیتا ہے نا اللہ، بلند کر دیتا، تو وہ جو جنت میں ماں باپ ہیں وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ سارا درجہ کیوں بڑھایا ہے؟
تو اللہ پاک فرماتا ہے تیرے پتر نے تیرے واسطے میں نے درخواست کی تھی, میں تیرے بچے دی لاج رکھ کے درجہ ودا چڑھا. ہماری باجی آپ گواہ, ہمارے خاندان کے بڑے بڑے جو فوت ہوئے بڑے عجیب فوت ہوئے, باجی بتا کے فوت ہوئی ہے, باجی بتا کے فوت ہوئی رمضان میں. میرے والد گرامی 2 گھنٹے پہلے قبر کی جگہ چھلک کر کے وصال ہوا. ان کے والد گرامی علامہ یوسف سیالوی صاحب ماہ رمضان میں وصال ہوا جمعے کے دن. جس کو اللہ اپنا کرتا ہے نا اس کو اپنی یاد کی توفیق دے دیتا ہوں. میری ایک ہمشیرہ ان کی وفات ہوئی درود و سلام کی بہار میں. یعنی میں ہمارے خاندان کافی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو. آقا فرماتے ہیں کہ میرا امتی شرح الصدور میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے امتی قبر میں داخل ہوتے جائیں گے اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کر کر کے جنت میں داخل کرتا جائے گا. صحابی نے پوچھا حضور وہ سارے قبر میں جائیں گے گناہ گار ہو کے اور نکلیں گے بخشے بخشا, وہ کیسے؟ فرمایا جیسے میت قبر میں جاتی ہے اللہ پچھلوں کے صدقے اگلوں کے گناہ معاف کر دیتا. یہ جو آپ جنازہ پڑھتے ہیں, جنازہ بات سمجھا کے ختم کر رہا ہوں, میں نے میری تقریر ختم ہو چکی. جنازہ کس کا پڑھتے ہیں, زندہ کا یا مردہ کا؟ جی مردہ کا پڑھتے ہیں. تو پڑھتے کون ہے, زندہ یا مردہ؟ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں اب پڑھتا ہی نہیں, یہ بس پوچھ لیا کریں کہ مولوی صاحب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس نے تو نہیں کہا بھائی میں اپنا پڑھ لگا تو ہی پڑھ جاؤ. آپ پڑھ رہے ہیں نا, اگر آپ پڑھیں تو جنازہ اب پڑھ جائے, اس سلیب رکھے تو جنازہ رک جان. اسلام ایسا نہیں. آقا نے فرمایا بھی انہوں نے دعا مانگی رب جعلنی مقیم الصلاۃ, ترجمہ پڑھ لیں اے اللہ مجھے بنا مقیم الصلاۃ نمازی, ومن ذریتی اور میری اولاد کو نمازی بنا. آگے پڑھے ربنا وتقبل دعا, یا اللہ میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی, پھر ریپیٹ کر کے مینو بخش والے والے دیا. اب کس کی دعا مانگ رہا, ماں باپ کی. یا اللہ بخش ان کو, پڑھ اپنی رہا, بخشش ان کی مانگ رہا. نماز اپنی پڑھ رہا اور بخشش ان کی مانگ رہا جو باہر ہے. آگے کیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یا اللہ مومن بخش دے, بے ایمان نہ بخشو. یا اللہ کن کو بخش, بھائی من کن تو مولا ہو, جس کا علی مولا اس کا میں مولا. آقا نے فرمایا ہر مومن کا مولا میرا علی ہے, تو جو مومن ہے اس کو بخش. وَلِلْمُؤْمِنِينَ کب تک بخش, یوم یقوم الحساب, جب تک حساب قائم نہیں ہوتا مولا بخشی جا بخشی جا بخشی جا, اس کی بخشش جاری. لہذا درود پڑھنے والا وہ کبھی بھی محروم نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, نامراد نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی شخص بڑا گناہگار ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھنا, تو سب سے آسان صرف درود آپ پڑھتے جائیں. اگر جس کو آپ نے بخشنا ہے وہ گناہگار تھا, خطا کار تھا, سیاکار تھا, ہمارے خیال کے مطابق بے ایمان نہ ہو, یعنی بالکل ولیاں دا منکر ہوگا, پھر اللہ ہی جانے. ہاں کوئی گناہگار نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا, پھر ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی گناہگار ہو اس کی بخشش آپ چاہتے ہیں اللہ کر دے, کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہ پاک محبوب پر درود کے صدقے میں اس کی جہنم ختم کر دیتا ہے, جنت عطا کر دیتا. اللہ پاک آپ کا آنا بیٹھنا اور حضور کی اس محبت محفل کا منعقد کرنا قبول فرمائے. وما علینا الا